جنات سے حفاظت کرنے والی انگوٹھی ہے. پہنی ہوئی ہے نا تو یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہاتھ میں کوئی میں نے بجلی کی تار پکڑی ہوئی ہے. پوری فیملی کے پاس یعنی کوئی نہ کوئی سپر پاور ہے. جنات مجھے اٹھانے کے لیے آئے تھے. حاضری کروائی تو وہ بھی چل پہ رہی تھی. اس کی 950 سال عمر تھی. سیٹن چرچز ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ سیٹن چرچ میں جیسے انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو آپ نے پاؤں رکھنا ہے وہاں پہ بائبل رکھی ہوتی ہے اور سامنے سیٹن کا مجسمہ بنا ہوتا ہے. شیطان آپ کو بولتا ہے بھائی آپ کا جو سب سے پیارا ہے، آپ کی جو سب سے پیاری چیز ہے، اس کی قربانی مجھے دو. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے پوڈ کاسٹ میں پیرانارمل ایکسپرٹ برہان خان نے بتایا کہ پاکستان میں شیطان کے چرچز کہاں پر ہیں اور وہاں کون کون سے خوفناک کام کیے جاتے ہیں. کیا پیسے چوری کرنے کے پیچھے بھوت پریت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے؟ جنات سے حفاظت کے لیے کون سی انگوٹھی کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے جنات پر، بلیک میجک پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی. اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنات کو بلایا کیسے جاتا ہے، یہ آپ نے بتایا، لیکن وہ ایک دفعہ آ گئے، اگر وہ کسی پر حاوی ہو گئے ہیں یا لڑنا چاہ رہے ہیں تو کسی گیجٹ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ جنات آ جاتے ہیں، فائٹ بھی ان سے ہوتی ہے، گیجٹ کا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی حفاظتی چیز نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، انگوٹھی بھی ہوتی ہے، سٹون بھی ہوتے ہیں جو حدیث سے بھی ثابت ہیں. تو میں نے خود ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی ہے. تو جو بھی اس چیز کا کام کرتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ ان کو حضرت معاذ بن جبل نے ایک انگوٹھی پیش کی تھی جو کہ حدید سٹون کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نقش کیا گیا تھا. اور اسی طرح جو ولایت کا سلسلہ ہے اس میں بھی مولا علی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ وہ بھی اپنی ذوالفقار میں انہوں نے بھی ان کے دستے میں حدید سٹون لگوائے ہوئے تھے اور میرے پاس بالکل ہے بھی جو میں استعمال کرتا ہوں اس طرح کے. یہ جنات سے حفاظت کرنے والی انگوٹھی ہے. جی جنات سے بھی کرتی ہے اور اس میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو بلیٹ پروف کی طرح کام کرتی ہیں. مثال کے طور پہ گولی نہیں اثر کرتی انسان پہ اور اس کا پریکٹیکلی میں نے بھی مشاہدہ بھی کیا ہے. مطلب یہ آپ نے انگوٹھی پہنی اور فائر کر دے کوئی آپ پر جی تو آپ محفوظ رہیں گے؟ بالکل محفوظ رہوں گا، اللہ کے کرم سے محفوظ رہوں گا. اس میں اتنی طاقت ہے. یہ مولا علی علیہ السلام سے ثابت ہے. جنگ میں وہ حدید سٹون پہنتے بھی تھے اور ان کو جو حضور علیہ السلام نے تلوار تحفے میں دی تھی ذوالفقار اس کے دستے میں بھی لگے ہوئے تھے جو آج ترکی میں موجود ہے. اور وہاں پہ جو بھی اگر کوئی جاتا ہے یا کوئی اگر آڈینس کا کوئی وہاں پہ کوئی اس طرح کا دوست ہے تو وہ بھیج کے چیک کروا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو بھی بندہ یہ انگوٹھی پہنے گا اس کو یہ تمام پاورز یوز میں آ سکتی ہیں. اس پہ اگر مثال کے طور پہ ابھی میں نے پہنی ہوئی ہے نا تو یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہاتھ میں کوئی میں نے بجلی کی تار پکڑی ہوئی ہے. اس طرح کا کوئی ارتھ محسوس ہو رہا ہے. اگر میں یہ اتار دوں گا تو وہ ارتھ ختم ہو جاتا ہے. اور جب مثال کے طور پہ اگر میں یہ اتار دیتا ہوں رات کو سوتا ہوں تو مجھ پہ اٹیک بھی ہوتے ہیں، شیاطین آتے ہیں. اگر ذکر اذکار نہیں ہوتا تو میں جا رہا تھا، میرا دوست تھا تو رات کے 1 بجے تو وہ کنٹین سے واپس آ رہا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ یار 25 کتے 25-30 اور مجھے انہوں نے گھیر لیا ہے تو بھائی آپ آ جائیں. Oh my God. تو میں فیصل آباد میں تھا. میں نے بولا اس کو بھائی 25-30 کتے یہاں پہ کہاں پہ آ گئے کنٹین کے راستے میں اور آپ کمرے پہ آ رہے ہیں؟ تو اس نے بولا بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. تو میں وہاں پہ گیا تو جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے بھی اس طرح کا گھیرے میں لے لیتے ہیں. یہ باقاعدہ لائیو پروف ہے، کوئی خواب یا حقیقت یا کوئی خواب یا اس طرح کی کوئی سٹوری میں بیان نہیں کر رہا یا کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے. تو وہاں پہ جب میں جاتا ہوں تو اچانک مجھے گھیر لیتے ہیں تو میں ان کو بولتا ہوں بھائی یہاں پہ آپ کتے کیسے آ گئے، یہ کیا چکر ہے؟ تو وہاں سے مجھے آواز آتی ہے بھائی آج ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو میں کافی پریشان ہوا. میں نے اپنا ہاتھ دے کے انگوٹھی نہیں ہے، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو جیبوں میں بھی کچھ نہیں ہے. تو مجھے دوست کہنے لگا بھائی آج تیری وجہ سے میری بھی شامت آ گئی، یہ شاید میرے ذریعے آپ کو بلانا چاہتے تھے، جنات ہیں. جنات تھے. تو وہ وہاں پہ میں نے لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ غائب ہو گئے. اس کو میں نے کمرے پہ چھوڑا، اس کا کمرہ لاک تھا. تو وہاں سے پھر میں واپس اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو پھر اچانک 2 کتے پھر آ گئے. تو میں نے پھر ان کو میں اگر حقیقت بیان کروں تو جب میں نے دعا پڑھی نا اس وجہ سے جو انگوٹھی نہیں اگر میرے پاس ہوتی تو ہماری خاص دعا تھی، میں نے وہ دعا پڑھی. ان کو باقاعدہ انسانی شکل میں میں نے کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا، لائیو پروف. اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور پہلے تو نانا نے دکھایا تھا لیکن اس بار اپنی زندگی میں نے خود ان کو انسانی شکل میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد میں نے ایک پتھر اٹھایا تو ان کی طرف پھینکا تو وہ اچانک سے غائب ہو گئے.
ہوتے ہیں جنات ہی؟ بالکل جنات ہی تھے. تو جنات ایسے کن کن شکل میں آ جاتے ہیں ہمارے سامنے؟ یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے. اگر مثال کے طور پہ اکیلا ہے تو کتے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, الو کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, کسی سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. اس کا میں آگے ڈسکس بھی کروں گا. تو ایک نمازی سانپ تھا, میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو جنات مجھے اٹھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے, یہ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کا ہے. تو اس کے بعد بچھو کی شکل میں بھی آتے ہیں, کسی بھی چیز شکل میں آ سکتے ہیں, سوائے یہ انبیاء اور جو امام علیہ السلام ہیں, معصوم ہستیاں جو ہیں, یا پھر بھیڑیا ہو گیا, اس طرح کی شکل میں نہیں آ سکتے. باقی ہر چیز شکل ہی اختیار کر سکتے ہیں. تو کس سب سے زیادہ خوفناک شکل میں آپ کے سامنے آئے تھے, واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. فجر کی نماز پڑھنے گیا تو بالکل مسجد خالی تھی. ہمارے گھر کے قریب چھوٹی سی مسجد ہم نے بنائی ہوئی ہے نماز کے لیے. تو مجھے والدہ صاحب اکثر کہتی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, نماز پڑھا کرو. وہ مارتی بھی بہت زیادہ تھی اکثر. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا, میرا فون چھپا دیتی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے فجر کی نماز پڑھی. میں نے بولا کہ آج میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. آج شاید آپ مجھے فون نہ بھی دینا تو میں 5 وقت کی نماز ضرور پڑھوں گا. فجر کی نماز میں نے پڑھی تو انہوں نے بولا پتہ چل جاتا ہے آپ کس طرح نماز پڑھتے ہو آج. تو جب زور کی نماز میں پڑھنے گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ابھی میں مسجد میں داخل بھی ہوں اور ایک سانپ آ گیا جو تقریباً 3 فٹ کا ہوگا, 4 فٹ کا, اس سے زیادہ نہیں تھا. اور اس کا کلر جو تھا وہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا. کیسا کلر تھا؟ اس کلر کا سانپ میں بیان نہیں کر سکتا. زندگی میں وہ نہ وہ کالے رنگ کا تھا نہ وہ مٹی کا کلر تھا. بس اس سے معلوم ہوتا کوئی 4-5 کلر جس طرح ملا کے نا, یہ کیمسٹری کی لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں, کوئی عجیب سا ہی کلر تھا اس کا. تو میں نے آواز دی کہ بھائی مسجد میں سانپ آ گیا ہے تو کوئی ڈنڈا وغیرہ لے آؤ. تو یہ تو اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے مسجد میں سانپ کہاں سے آ گیا. تو ایک خاتون تھی قریب بھی, چونکہ وہ گاؤں میں مسجد ہے, چھوٹا دیہاتوں میں اس طرح کی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں, مکمل اس کی چھت بنی ہوئی ہے, پنکھے وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو وہ ڈنڈا لے آئیں تو میں نے جب وہ ڈنڈا اس سے پکڑا تو اچانک سانپ غائب ہو گیا. تو کچھ سامان پڑا تھا جس طرح کا مسجد کو ہوتا ہے, قرآن پاک وغیرہ تھے, اور اس طرح کا کوئی جیسے ہم میت کو نہلاتے ہیں اس کے نہلانے کا سامان تھا, کوئی تختہ وغیرہ اس طرح کا. تو ہم نے وہ سارا چھانٹی کیا, وہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو پھر میں نے ایسے دری کے اوپر ایسے ڈنڈے لگائے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. میں نماز پڑھی اور واپس آ گیا. شام کو جب میں سوتا ہوں نا, مغرب کی عشاء کی نماز پڑھ کے, تو تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم تھا. تو میں اچانک سو رہا تھا, دیرے پہ سو رہا تھا. تو اچانک سے 8 ان کی تعداد تھی, 8, اور اس طرح تھے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی, باقاعدہ لائیو پروف. خواب نہیں تھا یہ؟ نہیں, خواب نہیں تھا, بالکل حقیقت تھی. 8 ان کی تعداد تھی, 4 میرے اس طرف ہو گئے سر کی طرف اور 4 میرے پاؤں کی طرف ہو گئے. انہوں نے 4 پائی سمیت مجھے اٹھانے کی کوشش کی, لیکن میں نے اس طرح زور سے آواز دی, میں وہ کون ہو تم, یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, ڈرے نہیں آپ؟ کہاں پہ لے کے جا رہے ہو. پہلے تو میں نہیں ڈرا. تو وہ اچانک سے غائب ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے جب میں نے کچھ دعا پڑھی, آیت الکرسی پڑھی, معوذتین پڑھے, اپنے اوپر دم کی اور سو گئے. تو پھر تقریباً 20 منٹ گزرے ہوں گے, 25 منٹ گزرے ہوں گے, پھر 9 کی تعداد آ گئی. ان کا ساتھ ان کا سردار بھی تھا, اور سردار پہلے اس نے مجھے جگایا. اس نے بولا بھائی ہم دیکھتے ہیں آج تم نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا, آج ہم دیکھتے ہیں تمہیں ہم سے بچاتا کون ہے. اور اچانک اس کے منہ سے آگ نکلنے لگی. اس کے جو باقی 8 ساتھی تھے ان کے بھی منہ سے آگ نکلنے لگی. آپ محفوظ رہے؟ نہیں, وہ باقاعدہ آپ سنیں نا, تو انہوں نے 4 لوگوں نے مجھے میرے پاؤں سے پکڑا. تو 4 لوگ تھے, انہوں نے مجھے سر کی طرف سے پکڑا اور ایسے اٹھایا. اچانک ایسے معلوم ہے میرے جسم سے کوئی انگارے ٹچ کر رہا ہے. میں نے اتنے زور کی چیخ ماری, اس طرح تڑپا کہ اتنا زور سے جھٹکا لگایا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور اچانک غائب ہو گیا. پھر اچانک سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے بولا بھائی کیا چکر ہے, کیا چکر ہے, یہ کیا ہو گیا آپ کو, آپ اتنا زور سے چلا رہے ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خیر رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری. جب فجر کا ٹائم ہوا, میں نماز کے لیے گیا. تو دیہاتوں میں اکثر جماعت وغیرہ نہیں ہوتی, اکیلے نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو نماز میں پڑھ رہا تھا تو اچانک پیچھے سے کسی نے آواز دی. اس نے بولا بھائی آپ اگر ہمارے نمازی پر اٹیک کرو گے تو ہم آپ کو زندہ کیوں چھوڑیں گے, آپ کو کس نے جرأت دی تھی, آپ کو کس نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ ہمارے نمازی کو مارو. تو میں نے سوچا بھائی کون سا نمازی, کس کو میں نے مارنے کی کوشش کی ہے. تو اچانک پھر جواب آتا ہے,
بھائی جو کل آپ سانپ مارنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہمارا بندہ تھا، ہمارا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور ایسے مارنے کے لیے چل پڑے جیسے وہ کوئی آپ کا دشمن ہو۔ تو اس کے بعد میں نے توبہ کی، میں نے بولا بھائی آج کے بعد مسجد میں اس طرح کی حرکت میں نہیں کروں گا۔ مختلف اشکال میں نظر آئے ہیں۔ کتے کی شکل میں بھی ایک بار آئے تھے، ایک بار تو میرے والد کی شکل میں آ گئے تھے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا والد صاحب تو یہاں پہ ہیں ہی نہیں، یہ کون ہے؟ وہ اس طرح ہوا تھا، سردیوں کی رات تھی تو میں سو رہا تھا، تو کمرے میں اکیلا تھا، تو اچانک بار کسی بندے کی کھانسنے کی آواز آئی، تو میں نے سوچا بھائی اس وقت رات کے کون ہو سکتا ہے، سردی کی رات تھی، 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ تو جب دروازہ کھولا تو سامنے والد صاحب کھڑے تھے، کالا لباس انہوں نے پہنا۔ میں نے سوچا یہ والد صاحب نے تو کالا لباس کبھی پہنا ہی نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو اندر داخل ہوئے، بولا بیٹا کیسے ہو؟ میں بولا ٹھیک ہوں۔ یہ عجیب عجیب سوال کر رہے ہیں کیسے ہو، اور رات کے 1-2 بجے، وہ تو کہیں کام سے گئے تھے دور، تو انہوں نے بولا تھا بھائی 2 دن مجھے لگ جائیں گے، ویسے بھی وہ 2-2 3-3 دن واپس نہیں آتے تھے۔ سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ والد صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ تو میں نے اوپر اپنے کمبل ڈالا، سو گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھئی، اچانک پھر میں نے کمبل منہ سے ہٹایا نا 4-5 منٹ بعد، تو وہ اسی طرح چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر یوں نیچے۔ تو میں نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، تو تھوڑی دیر بعد پھر میں نے کمبل منہ سے ہٹایا تو اچانک وہ غائب۔ اٹھا، میری تو ظاہری بات ہے دل کی کشش تھوڑی زیادہ ہو گئی، دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ میں نے بلب آن کیا، دیکھا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں، دروازہ بھی لاک ہے، سارا کمرہ خالی ہے۔ تو پھر اچانک پھر کیا ہوتا ہے، پھر گھوڑے دوڑنے کی آواز آتی ہے تو صحن میں، گھر میں، تو میں پھر پریشان۔ تو اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھی، تھوڑا معوذتین اپنے اوپر دم کیے، تو اس کے بعد سکون ہو گیا۔ دوسرے دن جب والد صاحب واپس آئے تو ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھے بتایا بیٹا یہ جو آئے تھے نا، تو میرے علم میں تو نہیں تھا، تو وہ چونکہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا چکر تھا؟ تو انہوں نے بتایا یہ پاس ہی جو ایک جگہ تھی ہماری، وہاں پہ کھجور کے درخت، گاؤں میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ وہاں سے آئے تھے اور دیکھ رہے تھے بھئی شاید آپ کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، آپ یہاں پہ موجود ہو، آپ کا خیال وغیرہ کرنے آئے تھے، اس طرح کے دیکھنے آئے تھے۔ یعنی جنات کسی بھی انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں، کبھی بھی کسی کی روپ میں بھی آ سکتے ہیں۔ ہر جن کے پاس یہ پاور ہے؟ نہیں، ہر جن طاقت اس طرح کی نہیں رکھتا، ان کو چلے کرنے پڑتے ہیں، ان کے پاس اسم اعظم ہوتے ہیں۔ اسم اعظم جو سب سے زیادہ ہیں وہ جنات کے پاس ہیں۔ انسانوں کے پاس بھی شاید اتنے نہ ہوں جتنے جنات کے پاس ہیں۔ ان کے پاس ایسے الفاظ ہوتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے بھی ان کے پاس ایسے اسم اعظم ہیں، کچھ ایسی طاقتیں ہیں، وہ اگر نام لے لیں تو اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، ان کو چلے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام سلطان ان کا نام تھا، 102 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، ابھی 2020 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو ان کے پاس بھی ایسی طاقت تھی کہ وہ ایک جگہ پر اگر کھڑے ہیں تو 5 منٹ بعد اگر آپ وہاں پہ آؤ گے تو وہاں پہ نہیں ملیں گے، آپ کو پتہ چلے گا وہ ملتان پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اگر شیطان اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے، ایک جگہ سے غائب ہو کے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے، تو جنات کر سکتے ہیں، تو ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو امت محمد ہیں، تو ہمارے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح ہو گیا، تو یہ اگر شیطان کر سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن کبھی اپنی آنکھوں سے جب کوئی ایسا واقعہ نہ دیکھا ہو تو بلیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں پر، کہ انسان کیسے ان سپر پاورز کو مطلب حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ کے پاس سپر پاورز ہیں، آپ کے بھائی کے پاس، آپ کے پاس بھی ہیں، پوری فیملی کے پاس یعنی کوئی نہ کوئی سپر پاور ہے؟ نہیں، پوری فیملی کے نہیں، تو چند ممبر ہیں جن کے پاس ایسی طاقتیں ہیں۔ ابھی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ ابھی جو سردیاں گزری ہیں انہیں کا واقعہ۔ وہاں پہ میں گیا دوست کے پاس، تو میں نے اس کو بولا بھائی میں زیادہ تھکا ہوا ہوں، تو آپ ایسا کریں، وہ دوسرا گھر ساتھ والا ہے وہ خالی پڑا ہے، میں اس میں سو جاتا ہوں۔ تو میں کافی سفر کر کے میں نے خراٹے لینے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن میں تو چاہتا تھا آپ ہمارے ساتھ یہیں پہ سو جائیں، چلو گپ شپ لگیں۔ میں نے بولا بھائی گپ شپ میں نہیں لگاتا ہوں، اگر کوئی رات کو کوئی چیز تنگ کرے گی تو پھر آپ کے بچے وغیرہ ہیں تو یہ اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا بھائی یہاں پہ ایک بلی ہے، وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اگر رات کو آپ کو وہ جگائے یا آپ کے بستر پر آ جائے تو پریشان نہ ہونا۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں اس طرح کا چکر، میں دروازہ بند کر دوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ تو سردیوں کی رات ہی میں نے دروازہ بالکل لاک کیا ہوا تھا، تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ
تقریباً 1 کا ٹائم ہوگا یا 1 سے 10 منٹ اوپر ہو جائیں گے، اس طرح اتنا ہی ہوگا. تو اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے. تو دروازہ کھلتا ہے اس طرح اچانک، جس طرح دروازے کی آواز آتی ہے. اچانک دروازہ کھل گیا تو میں کافی پریشان ہوا. میں نے سوچا شاید بلی آ گئی ہے. میرے ذہن میں خیال ہے، اس نے بتایا. میں نے سوچا ہو سکتا ہے بلی نہ ہو، کوئی اور چکر ہو، یا میں دروازہ اندر سے لاک کیا تھا، یہ کس طرح کھل گیا. تو اوپر سے بھی سارا سب کچھ لاک ہے. جو اوپر والا دروازہ ہوتا ہے اینڈ پہ، جو ٹاپ پہ ہوتا ہے، وہ بھی لاک تھا. سارا کچھ گھر میں اکیلا تھا، سامان وغیرہ تھا، تو اس وجہ سے لاک کیا ہوتا. تو وہ دروازہ کھلا، اچانک سے ٹھنڈی ہوا آئی، پھر اس کے ساتھ ایک بلی کے چلنے کی آواز آئی. پھر بلی کی آواز آئی، جس طرح بلی بولتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی آگے میرے قریب آ گئی. تو جس بیڈ پہ میں سو رہا تھا اس کے ساتھ بالکل آگے نا، اس نے میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دی. اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ بھائی یہ بلی نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ بس اللہ نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے. جس طرح اس کا دروازہ اچانک اندر سے لا کے اور باہر سے کھول لینا، یہ بھی کوئی عام بات تو نہیں ہے نا. تو مجھے کنفرم ہو گیا. دیکھنے میں نارمل تھی، دیکھنے میں بالکل نارمل تھی. اب میں سوچ رہا تھا بھائی میں اٹھتا ہوں، اس کا علاج کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بھائی کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو، کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے. پھر میں نے سوچا بھائی اگر میں اس کو چھیڑتا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے یہ تھوڑا لمبا معاملہ پڑ جائے، یا اس طرح کو کوئی اور چکر ہو جائے. تو میں نے سوچا بھائی بزرگوں کا کہا اچھا ہے کہ علاج سے بہتر ہے بندہ احتیاط کرے. میں کمبل اوپر ڈال کے ہی پڑ رہا تھا. وہ اچانک پھر میرا چکر کاٹ کے پھر وہاں پہ میاؤں 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 میاؤں. میں نے بولا بھائی یہ جان نہیں چھوڑنے والی. کمبل میں ہی میں نے ادھر آیت الکرسی میرے پاس تھی. آیت الکرسی 41 بار وہاں پہ ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس. تو میں نے وہ چلا دی. تو اچانک بلی غائب ہو گئی. ساتھ ہی سیڑھیاں تھی، دروازے سے باہر نکلی تو وہاں پہ سیڑھیاں تھی. تو پھر آیت الکرسی میں نے بند کی ہے، کمرے سے باہر نکلی ہے. تو اچھا وہ ایک دروازہ اس نے نہیں کھولا تھا، اس نے 2 دروازے کھولے تھے. ایک مین دروازہ تھا جو، تو ایک وہ جو جس کمرے میں میں سو رہا تھا اس کا دروازہ اس نے اوپن کیا. تو پھر دروازے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں پر اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عورت جا رہی ہے. اس کے پیروں میں پائل کی آواز آ رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں چوڑیوں کی آواز آ رہی تھی. میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. میں نے بولا بھائی یہ کوئی لمبا ہی چکر ہے. اس کے پیچھے پیچھے میں آیا. مجھے بس اس کے پاؤں نظر آئے. پاؤں اس کے بالکل زمین سے تھوڑا تھوڑا اوپر تھے، سیڑھیوں سے اوپر، لیکن وہ پائل کی آواز بالکل آ رہی تھی. اس کے پیروں کے اوپر اس طرح معلوم ہو رہا تھا جس طرح مہندی لگی ہے. لال کلر کا اس نے قمیض پہنا ہوا تھا. اس کا جوڑا تھا وہ بالکل جس طرح دلہن کا لباس ہوتا ہے اسی طرح. یہ دلہن کے روپ میں کیوں سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں نظر آتی ہے؟ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مطلب ہے اپنی طرف کھینچنے کے لیے دلہن کے روپ میں آتی ہے. فرسٹ فلور پہ کہ گراؤنڈ فلور پہ میں سو رہا تھا. وہاں سے پھر وہ اوپر چھت پہ چلی گئی. تو وہ دونوں گھر نا اٹیچ ہیں. وہ دوسرا دروازہ اس نے دوسری چھت پہ جا کے ٹاپ والا دروازہ اس نے کھولا ہے. وہاں سے پھر نیچے کی طرف جانا شروع کر دیا. اور جب وہاں پہ گئی، وہاں پہ اس کی آواز بالکل چینج ہو گئی. اس طرح محسوس ہو رہا تھا جس طرح کسی نے، کوئی مرد ہے نا، اس نے مطلب کوئی شوز پہنا ہے، بوٹ وغیرہ، یا اس طرح کا کوئی. یعنی ایک ہی انسیڈنٹ میں آپ نے 3 الگ الگ چیزیں تو محسوس کی. وہاں پہ نا وہ دوسری طرف اس نے اترنا شروع کر. میں وہاں سے واپس آ گیا. میں نے بولا یہ ابھی دوسری طرف جا رہی ہے تو ان کا معمول ہے، ان کو پتہ ہو. تو صبح میں اٹھا تو صبح مجھے دوست کہتا ہے بھائی آپ نے رات کو کوئی چیز محسوس کی؟ میں نے بولا بالکل. اس نے بولا بھائی، میں نے اس سے پوچھا بھائی وہاں سے میری طرف سے ایک چیز کوئی چھت پہ گئی ہے، اور وہ جب آپ کی طرف داخل ہوئی ہے نا، آپ کو دروازہ کھول کے، تو بھائی میں اس کو دیکھا ہے. میں نے دروازہ جس طرح اس نے کھولا ہے اور جب داخل ہوئی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس نے سوچا بھائی یہ تو بھائی ہماری قسمت ہے. ہم نے تو سوچا بھائی برہان آ رہا ہے، شاید اس کو پیاس لگی ہے، یا کوئی چیز اس کو کوئی مطلب طلب ہے، یا کوئی بھوک لگی ہے، یا اس طرح کو معاملہ تھا. میں نے بولا بھائی میں نہیں. تو اس نے بولا بھائی سیڑھیوں پہ آ کے وہ تو اس طرح اتر رہی تھی جس طرح کوئی بندہ اتر رہا ہے. سیڑھیوں سے بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا. جب اتر گیا تھا تو وہاں پہ شور ختم ہو گیا. تو پھر وہاں سے پھر بلی کی آواز آنا شروع ہو گئی. تو ہمارے بچے تو جاگے، تو انہوں نے بولا کہ بلی پھر آ گئی. تو بچوں کی عادت ہوتی ہے بلی کو کوئی چیز کھانے پینے کے لیے دے دینا، یا اس طرح اٹھا لینا. تو انہوں نے بولا بیٹا نہیں ابھی اس ٹائم بھی جو ہے نا بلی کو کمرے میں نہیں آنے دینا. تو میں نے بولا بھائی اچھا ہے آپ کا معاملہ اس طرح ہے، یہ چکر ہے. تو میں نے اسے دیکھا. تو میں نے شاید آپ کو رات کو بولا بھی تھا کہ میں نے حاضری لگوائی ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ اسی کی حاضری تھی. تو میں تو اس کو سمجھ رہا تھا. تو وہ کیا مخلوق تھی جب آپ نے حاضری کروائی؟ وہ پچھل پہ رہی تھی.
پچھل پیری پچھل یعنی پیری، الٹے پاؤں والی چڑیل. الٹے پاؤں والی چڑیل ہوتی ہے. تو اس کی حاضری لگوائی تو وہ بول رہی تھی بھائی یہاں پہ میں نا اس کی 950 سال عمر تھی. اس نے بتایا بھائی یہاں پہ درخت تھا تو میری رہائش تھی اس پہ، جو کٹ گیا ہے تو ابھی جب یہ مکان تیار ہو رہے تھے تو میں نے رہائش یہاں پہ رکھ لی. ابھی اسی ٹائم سے میں یہاں پہ ہوں، تقریباً 1 سال گزر گیا. تو میں نے اسے بولا بھائی مہربانی کرو آپ چلی جاؤ جس طرح بھی ہوتا ہے. تو اس نے بولا بھائی میں یہاں پہ رہائش رکھوں گی لیکن تنگ نہیں کروں گی. تو اگلے جمعے کا میں نے اسے ٹائم دیا ہے، تو اگلے جمعے تک اگر کوئی اس کی شکایت آئی تو پھر اس کا بندوبست کریں گے، یا جلا دیں گے یا پھر قید کر دیں گے. قید کہاں پہ کریں گے؟ قید اس کو پابندی لگ جاتی ہے، یا کسی استانے پہ اٹھا کے پھینک دیں گے وہاں پہ پڑی رہے گی، یا کسی مطلب جنگل میں ڈال دیں گے، یا کسی دریا کے کنارے باندھ دیں گے تو وہاں پہ یا اپنی رہائش رکھے گی. یعنی ایسے پاسبل ہوتا ہے کہ ان کو بھی وارننگ دی جائے، ان کو بھی بالکل ٹائم دیا جائے؟ وارننگ دی جاتی ہے، ان کو مارا بھی جاتا ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے. ابھی اگر اس کو میں نے وارننگ دی ہے تو مطلب میں اس گھر کے قریب گرد گرد مطلب حصار لگا دوں گا جہاں پہ وہ ساری زندگی داخل نہیں ہو سکے گی. اسی طرح بس یہی سمجھ لیجیے آسانی میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میرا ایک سوال ہے کہ کچھ جنات سامنے آتی، جیسے کبھی آپ نے واقعہ سنایا، جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صرف اپنی موجودگی کا، اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہو، کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہتے ہو؟ بالکل ہوتا ہے اس طرح کے تو بہت سے واقعات ہوئے ہیں. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک آپ بیٹھے ہو تو ہنسنے کی آواز آتی ہے کسی کی. میں آپ کو کچھ اس کے ہنٹس دے دیتا ہوں. کبھی کبھی مثال کے طور پہ بندہ اچانک بیٹھا ہے، مایوس بیٹھا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس حالت میں، ڈپریشن کی حالت میں. اکثر جو لڑکیاں ہوتی ہیں رونا شروع کر دیتی ہیں. کوئی صدمہ ہوتا ہے، واش روم میں جا کے رونا شروع کر دیا، آئینے کے سامنے رونا شروع کر دیا، شیشے کے سامنے. تو یہ اس حالت میں زیادہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. اس کی سب سے پہلی موجودگی جو ہے یہ ہے کہ جس طرح پانی ہے نا، پانی کی مثال کے طور پہ کسی ٹپ میں آپ پانی لے لیں، اس کے اوپر ایسے ایسے ہاتھ ماریں، ایسے ایسے، جو آواز وہاں پہ پیدا ہوگی اس کی پہلی آواز، اگر اس طرح کی کوئی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے تو سمجھ لیں بھئی یہ کوئی عام چکر نہیں ہے، اور وہاں پہ پانی بھی موجود نہیں ہے، یا اس طرح کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اور وہاں سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے تو بالکل وہاں پہ کوئی چیز ہے. میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے، میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اچانک اس طرح محسوس ہوتا ہے میری دائنی سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ کوئی چیز آ کے بیٹھ گئی ہے. تو اکثر اگر آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، ایسے محسوس ہو کہ ساتھ سے کوئی سایہ گزرا ہے، میرے اوپر سے کوئی چیز گزری ہے، یا کوئی چیز ہے میرے قریب آ کے بیٹھ گئی ہے، تو یہ بھی ان کا ایک سائن ہوتا ہے. وہ بالکل بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری موجودگی یہاں پہ ہے، اور میں آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر تیسری نشانی ان کی یہ ہے کہ چوڑیوں کی آواز آتی ہے، پائل کی آواز آتی ہے. کبھی کبھی جہاں پہ چوڑیوں کی یا پائل کی آواز آ جائے وہاں پہ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ یا کوئی جنی ہوتی ہے یا کوئی پچھل پیری ہوتی ہے. چڑیل کی بھی 2 قسمیں، ایک سیدھے پاؤں والی ہوتی ہے، ایک الٹے پاؤں والی ہوتی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں یہی فرق ہے، جب وہ اگر سامنے آ جائیں تو اگر وہ ہوتی چڑیل ہی ہے لیکن اس کی قسمیں 2 ہیں. یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، اس نے بنائی. کسی کا پاؤں آگے ہوتا ہے، دونوں آگے ہوتے ہیں، کسی کا پیچھے ہوتا ہے. تو وہ اکثر چڑیل کی آواز ہوتی ہے. جو مطلب پائل کی آواز آ رہی ہے، چوڑیوں کی آواز آ رہی ہے تو یہ چڑیل ہوتی ہے. اس کے بعد کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، مثال کے طور پہ چھت پہ آ رہی ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کسی کمرے سے کسی رونے کی آواز آ رہی ہے، کبھی کسی کی ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. تو میرا ایک کزن ہے، ماموں کا بیٹا ہے، تو میں اس کے گھر پہ گیا تو مجھے بولتا ہے کہ بھائی میرا بچہ ہے 1 سال کا، تو ایک ہے ابھی وہ 1.5 سال کا یا 2 سال کا تھا، ایک اس کا بیٹا تھا وہ 1 سال کا تھا. تو وہ بتا رہا تھا کہ بھائی یہ اپنے کمرے میں اچانک سے رونے شروع کر دیتا ہے، چھت کی طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے. اتنا ہولناک اس کا رونا ہوتا ہے کہ مجھے خود ڈر لگتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کے کمرے میں کوئی اٹیچ واش روم ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ؟ اس نے بولا بالکل ہے. تو میں نے بولا بھائی یا وہ بند کر دیں یا اپنا کمرہ چینج کر لیں. تو اس نے بولا بھائی یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جب اس کمرے سے میں اس کو نکال کے دوسرے کمرے میں لے جاتا ہوں، اس میں واش روم نہیں ہے، اس کی چھت کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پہ وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. چھت کی طرف بالکل دیکھتا ہے، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، تو بس ہنسنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر میں اس کے کمرے میں گیا، میں نے اس کو بتایا بھائی آپ کے کمرے میں جو چیز رہتی ہے نا وہ نان مسلم ہے. وہ جب اپنی اصلی شکل دکھاتی ہے تو بچہ ڈرتا ہے، بچہ روتا ہے.
تنگ کرتا ہے بچے کو. جس کمرے میں وہ دوبارہ جاتا ہے تو وہاں پہ مسلمان چیزیں رہتی ہیں ایک ہی گھر میں. تو اس نے بولا بھائی اس کا کوئی حل بتا دیں. میں نے بولا بھائی آپ ایسا کرو, ان چیزوں کو پکڑو, کہیں پہ دور چھوڑ دو, یا کسی عامل کو بول دو, کسی بزرگ کو بول دو بھائی ان کو یا مسلمان کر دے, یا دین کی ان کو سکھا دے, کلمہ سکھا دے, بھائی میری جان چھوڑ دیں, کہ مجھے تنگ نہ کریں. میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے, لائیو ہوتا ہے. کبھی کبھی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں نا, تو میرے ساتھ میرا دوست نماز پڑھنے جاتا ہے, مجھے بولتا ہے یار میں جب بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے خوشبو آتی ہے. میں نے بولا اچھا. تو پھر بعد میں نے اسے سمجھایا بھائی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا. یہ جنات گزرتے ہیں وہاں سے. جنات بھی ہوتے ہیں اکثر. کبھی آپ کی اگر نماز قبول ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو خوشبو آتی ہے. کبھی کبھی موکلات آ جاتے ہیں. کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اچانک مجھے محسوس ہوتا ہے میرے ساتھ کوئی چیز آ کے کھڑی ہو گئی ہے. موکلات جنات نہیں ہیں؟ نہیں, موکلات جنات نہیں ہیں, موکلات فرشتوں میں سے ہیں. تو اچانک سے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کوئی 4-5 آ گئے اور میرے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں میں دیکھتا ہوں تو پھر میں تھوڑا اونچی آواز میں نماز پڑھتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ اکبر کا جب ٹائم آتا ہے تو اللہ اکبر تھوڑی اونچی آواز میں, تو پھر وہ بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی جنات کی علامت میں سے ایک ہے. اس کے بعد پھر ایک اور علامت ہے کہ اگر آپ رکھتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی خوشبو رکھ دی, کچھ پیسے رکھ دیے, کچھ کیز رکھ دی, یا اس طرح کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہو گیا, یا کچھ انتہائی ضروری کوئی چیز, مطلب کوئی پروفائل ہو سکتی ہے, آپ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نہیں ہوتی. پھر آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ موجود ہی نہیں ہے. 2 دن بعد 3 دن بعد وہ موجود ہی نہیں ہوتی. اب اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, ان کے کافی پیسے چوری ہوئے تھے, یہ بھی میں آگے بیان کروں گا. تو وہاں پہ وہ موجود ہی نہیں ہوتی. بہت بار ایسے ہوتا ہے, اور گھر کے کسی اور جگہ سے مل جاتی ہے, حالانکہ ایگزیکٹلی یاد ہو کہ یہاں رکھی مل جاتی ہے. اگر اس طرح کی جو ابھی میں نے بیان کی اس طرح کی حرکتیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ گھر میں پہلے تو مسلم جنات ہیں. جو آپ کے گھر میں اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں, جو موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں, وہ مسلم ہیں. وہ اس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے. آپ کے گھر میں جو ایکٹیویٹی ہے یہ اسلام کے بالکل برعکس ہیں. جو آپ کی ایکٹیویٹی شرارتی بھی ہوتے ہیں, ان کی الگ قسمیں ہوتی ہیں. وہ آگے پھر میں کسی ایپیسوڈ میں بیان کروں گا کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جو چوری کے علاوہ جو بھی حرکتیں کرتے ہیں, چیزیں غائب کر کے کہیں پہ اور پہ ملتی ہیں, یہ مسلم کرتے ہیں. نان مسلم اس طرح کی نہیں کرتے. تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی اس گھر میں ہماری بھی موجودگی ہے, ہم بھی اسی گھر میں رہتے ہیں, آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, تو آپ کی جو یہ حرکات ہیں یہ ہمیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی. وہاں پہ مطلب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. پہلے وہاں پہ اگر کوئی تلاوت کرتا تھا تو وہ تلاوت آپ نہیں کر رہے ہوتے. وہاں پہ کوئی اگر تلاوت نہیں کرتا, ٹی وی پہ ریکارڈنگ چلا دی تلاوت کی, موبائل پہ چلا دی, اگر آپ وہ کرتے تھے تو وہ بند ہو گئی. وہاں پہ آپ فلمیں چلا رہے ہیں, وہاں پہ سانگ چلا رہے ہیں. اس طرح کی جو مسلم ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی آپ کو ایکٹیویٹی اپنی ظاہر کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہماری موجودگی ہے. وہ بالکل وارننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ سنبھل جاؤ, اس طرح نہ ہو کہ پھر ہم آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. اور اگر ان کی وارننگ نہ مطلب اس پہ عمل کیا جائے تو کیا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وارننگ دیتے ہیں, اس کا بھی کافی ٹائم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ حملہ آور ہو جاتے ہیں. ایک کیس آیا تھا تو وہ بتا رہے تھے اسی طرح اس کی بھی چیزیں ان کی بھی گم ہو جاتی تھی. ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. اب یہ ہوتا ہے کہ میری چیزیں ایک جگہ پہ گم ہوتی تھی تو دوسری جگہ پہ مل جاتی تھی. ٹھیک. تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے کام پہ جانا ہوتا ہے, میرا سامان نہیں ملتا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرے پیسے غائب ہو جاتے ہیں. بالکل پہلے چیزیں ملتی تھی, اس کے بعد دوبارہ ملنی ہی بند ہو گئی. اور جو بچے بیمار ہونا شروع ہو گئے, جب ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ بالکل ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. جب گھر پہ لے آتے ہیں تو دوبارہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ڈائریکٹ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے, پہلے وارننگ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر تھوڑا ڈیمو دکھا دیا. اگر پھر بھی آپ نہیں مانتے تو پھر وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. گھر میں کوئی چیز توڑ دی, الماری کو دھکا لگا دیا, اگر شیشہ ہے تو اس کو دھکا لگا دیا, اگر کچھ برتن اوپر پڑے ہیں تو اسے دھکا لگا دیا. اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. بھی آپ نے ذکر کیا کہ پیسے بھی چرا لیتے ہیں. خاتون ایک تھی, تو ان کا شوہر نا وہ سعودیہ میں گیا ہوتا ویزے پہ. تو تقریباً وہ اس کے ویزے کو 2 سال گزر گئے تھے, تو وہ 5 سال کا اس کا ویزا تھا. تو وہ بتا رہی تھی کہ بھائی اس کے
کسی گھر میں کسی بندے نے مجھے فون لگایا، بھائی ہماری خاتون ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے کرا دو. تو وہ بتا رہی تھی بھائی اس طرح چکر ہے، ہم نے گھر میں بہت بابے بلائے ہیں، بہت سارے مولوی آئے ہیں، اس طرح کے ڈھونگی بابے آئے ہیں، پیر وغیرہ ہیں، لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. وہ بولتے ہیں بھئی آپ کے بچے پیسے اٹھا لیتے ہیں، یہ مطلب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میرا خاوند 40,000 روپے بھیجتا ہے، 50,000 بھیجتا ہے، 1,00,000 بھیجتا ہے، تو اس میں سے 10,000 کا مثال کے طور پہ ہم راشن لے لیتے ہیں، تو باقی کے میں جب الماری میں رکھتی ہوں یا کسی صندوق میں رکھ دیتی ہوں تو وہ پیسے وہاں سے غائب ہوتے ہیں. میں نے اسے بتایا بھائی، اس سے پہلے یہ پوچھا بھائی آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ آپ اگر کہیں سے چیز مطلب کہیں پہ رکھتی ہیں دوبارہ اٹھاتی ہیں، آپ کو یاد رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ آپ کو کوئی بات ذہن میں رکھتی ہیں یا بھول جاتی ہیں؟ یا آپ کو انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میڈیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو میں نے پہلے اس سے گھر والوں سے یہ تصدیق کی بھائی اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے کیا، یہ یا اس کا کوئی چکر وکر تو نہیں ہے، مطلب کسی کو دے دیے اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے تو یہ بھی آج کل چل جاتا ہے، اس طرح کا نظام بھی ہوتا ہے. انہوں نے بولا بھائی نہیں اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے. تو پھر میں نے بولا بھائی گھر میں تھوڑا ان کی تسلی کے لیے ان کا اگر بھائی یہ کوئی گیم وغیرہ تو نہیں کر رہا ہے، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ گھر میں کیمرے کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے بولا کہ ہم نے ایک کیمرہ لیا تھا جو موبائل پہ آپریٹ ہوتا ہے، تو وہ لگایا، اس میں بھی کوئی چیز نہیں آتی، ہم نے پیسے رکھے تو کیمرے میں کچھ بھی نہیں ہے اور پیسے غائب ہے. تو پھر میں وہاں پہ گیا تو تسلی کی، تو وہاں پہ جنات تھے جو نان مسلم تھے، اور ان کی ڈیوٹی جادوگر نے لگائی تھی. وہ اس طرح ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جو بندہ اس کا شوہر ویزے پہ گیا ہوا تھا نا، اس کے کچھ مخالف تھے جو یہ چاہتے تھے کہ بھئی اگر یہ سعودیہ چلا بھی گیا ہے تو یہ کبھی اپنا مطلب ہے ان کے پاس دولت نہیں آنی چاہیے، ان کے پاس ان کے حالات اچھے نہیں ہونے چاہیے، اگر یہ سعودیہ چلا بھی گیا ہے ہمارا اس میں کوئی کنٹرول ہم اس کو نہیں کر سکے، چلا بھی گیا تو جب واپس آئے تو اس کے حالات اس طرح کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. سوئر کانسیکوینسز کے لیے بھی یہ سارے جنات کو جو ہے ان ڈیوٹیز میں مامور کیا جاتا ہے. بالکل کیا جاتا ہے، اور جنات بخوبی وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اور وہاں سے ابھی الحمدللہ ان کا کیس ختم بھی ہو گیا. اچھا ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے، اب کیونکہ ہم نان مسلم کی بات کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے تھے کہ ڈی ایچ اے اور جو لاہور کے دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ سیٹن چرچز ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے فیم مل جائے، آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، لوگ ہیں وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، بغیر محنت کے شارٹ کٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں. ایک خاتون تھی تو ان کو ایکٹریس بننے کا کافی زیادہ شوق تھا، اس کو فیمس کیا تھا ان لوگوں نے، تو اس کے لیے بلی بھی انہوں نے چڑھائی تھی. تو وہ لاہور کا ہی ایک سیٹن چرچ تھا. سیٹن چرچ پہ میں تھوڑی تفصیل دے دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چرچ ہوتا ہے مثال کے طور پہ جو بنا ہوتا ہے عیسی علیہ السلام کے نام پہ عیسائیوں نے بنایا ہوتا ہے، کرسچینٹی جو ہے کمیونٹی یا جو بھی کہہ لیں انہوں نے بنایا ہوتا ہے اپنا چرچ، جس طرح مسلمانوں کی مسجد ہے مساجد ہے اس طرح بنایا ہوتا ہے. عبادت کے لیے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، صلیب لگی ہوتی ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، جو بھی ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے وہاں پہ وہ. تو ابھی اس کے مقابلے میں ایک لانچ ہوا ہے جو سیٹن نے کیا ہے. سیٹن بیسیکلی بولتے ہیں شیطان کو، تو شیطان نے خود اپنے چرچ بنائے ہیں اس کے مقابلے میں، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے، اپنا جو ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے. تو پاکستان میں تو یہ زیادہ نہیں تھے، اسلامی ملک تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا، لیکن یہاں پہ بھی جو مجھے اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق چار سیٹن چرچ ہیں. انڈیا میں کافی زیادہ ہیں، آگرہ میں ہیں، دلی میں ہیں، ممبئی میں ہیں، انڈیا میں تو کافی، وہاں پہ تو سر لیکن عام پاکستان میں جو چار ہے وہ بھی پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ ہیں، وہ وہاں پہ چھپ کے یہ کام کیے جاتے ہیں. کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ؟ شیطان کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے آپ کو، وہاں پہ اپنی جو سول ہے وہ بیچنی پڑتی ہے، شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑتا ہے. کیسا؟ شیطان پہ وہ شیطان خود تو اٹریکٹ نہیں ہوتا، اس کے چیلے ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. باقی جو لوگ اپنی سول بیچ دیتے ہیں، سول تو خیر وہ حاصل نہیں کر سکتے، سول تو برزخ میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں. جو لوگ شراب پیتے ہیں اس طرح کی مطلب اسلام سے ہٹ کے تھوڑا اپنی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں، ان کے وہاں پہ ہمزاد ہوتے ہیں. تو وہ سارا انہی کی فوج ہوتی ہے جو آنے والے انسان کو بالکل اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں. شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ مجھے 10 سال کے لیے مشہوری دے دو، 10 سال کے لیے مجھے آپ لانچ کر دو،
اس کے بعد جو میری سول ہے نا وہ آپ کی ہوگی. حقیقت میں وہ سول نہیں ہوتی، وہ ہمزاد ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی اس طرح کا کر لیتا ہے اس کو 10 سال کا فیم مل جائے گا. اس کے بعد جو اس کا انجام ہوگا وہ دنیا کے لیے عبرت ناک ہوگا. آپ مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، دنیا میں اس سے بڑا کوئی سٹار پیدا نہیں ہوا، لیکن جو اس کا انجام ہوا وہ دنیا کے سامنے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کتنی عبرت ناک اس کو موت نصیب ہوئی تھی. تو ابھی جو فیم کی بات کر رہا تھا، فیم کے لیے جو قربانی دینی ہوتی ہے وہ اپنے کسی پیارے کی قربانی دینی ہوتی ہے. اس کے لیے شیطان آپ کو بولتا ہے بھائی آپ کا جو سب سے پیارا ہے، آپ کی جو سب سے پیاری چیز ہے اس کی قربانی مجھے دو، اس کے بدلے میں آپ کو فیم دوں گا. تو وہ قربانی دینی ہوتی ہے، وہ کوئی اپنے بیٹے کی بھی دے سکتا ہے، اپنی بیٹی کی بھی دے سکتا ہے، اپنے بھائی کی بھی دے سکتا ہے، اپنی بیوی کی بھی دے سکتا ہے، بچوں کی دے سکتا ہے، باپ کی دے سکتا ہے. آج کل آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ابھی ٹوبا ٹیکسیک میں اس طرح کا کیس ہوا تھا کہ باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا. تو وہ بھائی اور باپ نے مل کے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا، جس کی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ. اسی طرح کیسز آ رہے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ بھائی ہے تو اس کو بولا جائے گا بھائی اگر آپ کی سسٹر آپ کو سب سے پیاری ہے تو اس کی قربانی دو. وہاں پہ قربانی اس طرح ہوتی ہے، سب سے پہلے مثال کے طور پہ اگر آپ یورپ کنٹری میں جاتے ہیں یا USA میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ ہے نا، چلو اگر آپ سیٹن چرچ میں جیسے انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو آپ نے پاؤں رکھنا ہے وہاں پہ بائبل رکھی ہوتی ہے. بائبل کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزرنا پڑتا ہے، اور سامنے سیٹن کا مجسمہ بنا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ سائن بنا ہوتا ہے، یہ اس کے سامنے اس کے اندر ڈیول کی آئی بنی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ڈیول آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے مکمل. وہاں پہ ڈیول کی پوری فوج ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے پوری، جو کنٹرول میں لے لیتی ہے. تو سب سے پہلے جو ابھی یورپ میں امریکہ میں وہ میں بیان کر رہا تھا، وہاں پہ تو بائبل رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں سب سے پہلے ان کے خلاف جاؤ. اللہ نے کیا قوانین بنائے؟ بائبل کو تو انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے ٹوٹل. بائبل کو انہوں نے ٹوٹل بدل کے رکھ دیا ہے، اس میں تو ٹوٹل تبدیلیاں ہو گئی ہیں. وہ تو قرآن پاک نے کہہ دیا تھا کہ یہ تبدیل کر دی گئی ہے، قرآن پاک اس کی تصدیق کے لیے ہے. لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے سیٹن کے چرچ میں، اس میں آپ کو نعوذ باللہ قرآن پاک کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزرنا پڑتا ہے. اور لوگ یہ کر رہے ہیں باقاعدہ. میں خود گیا ہوں، میں بیان نہیں کروں گا کہ وہ کہاں پہ. پھر لوگ اب اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر سوچتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں. تو لوگوں کی بھی عجیب سوچ ہوتی ہے. تو مجھے بھی کوئی دوست لے کر گیا تھا، مجھے بولا تھا کہ آ جاؤ بھائی آپ کو گھما کے لیتا ہوں. میں نے بھی تھوڑا پنگا لے لیا، بولا بھائی چلو دیکھتے ہیں یہ کیا حرکت ہوتی ہیں. تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو قرآن کے اوپر پاؤں رکھنا ہے. یہ دروازہ ہے ان کا، اس میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے بہت بڑے سائز کا. سب سے پہلے اس سے بھی انٹری سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کپڑے اتارنے ہیں، مکمل کپڑے اتارنے ہیں. بالکل سامنے قرآن ہوگا، اس کے اوپر آپ نے بالکل اپنا بالکل پاؤں رکھنے. اس کے قرآن پاک کا جو 15واں سپارہ ہے اس کا بالکل سنٹر ہے. سنٹر میں ایک آیت آتی ہے، وہاں پہ وہ بالکل سنٹر آدھا قرآن پاک مطلب ہے نصف قرآن پاک اس طرف ہوگا، نصف اس طرف، اس کے اوپر پاؤں رکھنے. دائیں سائڈ پہ آپ کھڑے ہوں گے، بائیں سائڈ پہ ایک ڈیول کا سولجر ہوگا. وہاں پہ وہ آپ کا ہاتھ میں ہاتھ لے گا اور ڈیول کی طرف اس طرح کرے گا، اور آپ سے وہ وہاں پہ حلف لے گا. ڈیول کی طرف ہاتھ کر کے وہاں سے آپ سے حلف لیا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو سب سے پیارا ہوگا، جو سب سے آپ کا پیارا ہوگا، اس کو آپ نے ساتھ میں لے جانا ہے. وہاں پہ پھر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بیان کرنے سے بھی میں قاصر ہوں. سیکسول اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ نے پیارا لے جانا ہے. وہ اگر آپ فیمیل ہیں تو وہ میل ہونا چاہیے، اگر وہ میل ہیں تو آپ فیمیل ہونا چاہیے. اس طرح کی ایکٹیویٹی یہ لازمی ان کا لا ہے، وہ قانون انہوں نے پاس کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ وہ اس طرح کی غیر فطری عمل کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد پھر جس بندے کو آپ کے لے کر گئے ہیں، جس چیز کو قربانی کے لیے لے کر گئے ہیں، اس کی بلی چڑھانی ہے اس سیٹن کے سامنے.
اور وہاں پہ معاہدہ باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں 10 سال کے لیے مجھے فیم ملے گا. آپ نے اکثر ایکٹر دیکھے ہوں گے, اکثر ایسے بزنس مین دیکھے ہوں گے جو اچانک سے مارکیٹ میں لانچ ہوتے ہیں. کوئی ایکٹر اٹھتا ہے اچانک سے وائرل ہو جاتا ہے, کوئی ایکٹریس آتی ہے اچانک سے نکل پڑتی ہے. کوئی محنت نہیں, کوئی اس نے کوشش نہیں کی, کوئی اس نے ہمت نہیں کی, کوئی اس نے اس طرح کا زور نہیں لگایا, اللہ کا پیسہ کرم ہی بھی نہیں. تو ہو سکتا ہے. اللہ کا کرم اس کام میں اللہ کا کرم کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اس طرح کا اسلام تو نہیں ہے نا, یہ تو اسلام کے خلاف جا رہا ہے, اگینسٹ جا رہا ہے. تو اچانک اس کو ایک دم سے فیم ملتا ہے. یہ بھی اس کو فیم کیسے ملتا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. سیٹن نے ہر محکمے میں اپنا ایک طبقہ بٹھایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میڈیا ہے, میڈیا میں اس نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں پیسے والے. فلم انڈسٹری ہے, اس کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے, اس میں بھی پیسے والے طبقات ہیں. اور ڈرامہ انڈسٹری ہے, اس میں بھی فلم ہو گئے, ڈرامہ ہو گیا, اس طرح کی جو بھی ہیں. اور یونیورسٹی دیکھ لیں, کالج دیکھ لیں, میڈیکل شعبہ دیکھ لیں, آپ دنیا کا انٹرنیٹ نظام دیکھ لیں, گوگل دیکھ لیں, کسی بھی محکمے میں پوری دنیا میں گورنمنٹ جو دنیا کا جو نظام چلا رہی ہے, حکومتی نظام ہو گیا, وہاں پہ ہر جگہ پہ ان کے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ فیم لینے گیا نا سیٹن کے لیے, اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کوئی اچانک اس کو کس طرح فیم مل گیا, وہ اگر بولے گا نا بھائی مجھے ایکٹر بننا ہے, تو سیٹن کو پتہ ہوتا ہے بھائی اگر اس نے ایکٹر بننا ہے تو مجھے پہلے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہاں پہ میرے بندے ہوں گے تو اس کو میں وائرل کروں گا. تو وہاں پہ پہلے وہ ایک طبقہ اس کا موجود ہوتا ہے جو اس سے پہلے گزر کے وہاں پہ گیا ہوتا ہے, جس کو فیم مل ہوتا ہے, پیسہ مل ہوتا ہے. تو یہ سیٹن اس کو بولتا ہے بھائی تم فلاں بندے کے پاس جاؤ, وہ تمہیں لانچ کرے گا. تو وہ اس کے پاس جاتا ہے, اچانک انڈسٹری میں لانچ ہو جاتا ہے. اگر ایکٹریس جاتی ہے وہ بھی اچانک لانچ ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر بزنس مین دیکھیں گے, میں ذکر کر رہا تھا, اچانک سے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, پھر اچانک سے ہی کریش کر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ بھی آپ سوچ لیں, آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں. اچانک سے کریش کر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. نہیں اچھا ہوتا تو ہے, بھلا اپس ایکٹر, اینڈ ڈاؤنس تو اب کبھی بھی آتے ہیں نا. اگر کسی نے محنت کی ہے تو وہ محنت کے بل بوتے پر کبھی بھی اس طرح اچانک سے ڈاؤن نہیں ہو سکتا ہے. اس نے اپنی محنت کی ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کون سا سٹیپ لینا ہے, کہاں پہ مجھے یہ نقصان ہو رہا ہے, کہاں پہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے, اس کو وہ سارا پتہ. آزمائشیں بھی انسان پہ آتی ہیں, آزمائشیں بھی آتی ہیں, لیکن ابھی اس طرح کو جو میں وقت ایک بیان ساتھ کر رہا تھوڑی رہتا ہے. ہوں, آزمائشیں اس طرح بھی نہیں آتی. تو یہ شیطان کا معاہدہ ہوتا ہے نا, میں نے پہلے بیان کیا, یہ شیطان کا معاہدہ ہوتا ہے. بھائی جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کا معاہدہ 10 سال ہے, 5 سال ہے, 20 سال ہے. جب شیطان کا معاہدہ اس کے ساتھ پورا ہو جائے گا, اچانک اس پہ جو ہے وہ زوال شروع ہو جاتا ہے, اچانک سے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر اس کی موت اتنی عبرتناک ہوتی ہے کہ آدمی وہ استغفار کرتا رہتا ہے. اگر آج کے ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ برہان خان سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.